ناظرین، شادی کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں مذاہب پائے جاتے ہیں جن میں شادی کرنے کے مختلف قسم کے رسم و رواج اور رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، لیکن اسلام، یہودیت اور عیسائیت دنیا کے ایسے مذاہب ہیں جن کی جڑیں ایک ہی درخت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتی ہیں۔ اس وجہ سے ان تینوں مذاہب میں چند چیزیں کامن ہیں جن کا ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ان تینوں مذاہب میں یہودیت سب سے پرانا مذہب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے عقائد اور عجیب تبدیل شدہ رسم و رواج آئے دن چرچے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہودیوں کی شادی ہے۔ یہودی لوگ شادی کو اپنی زندگی کا ایک عام حصہ سمجھتے ہیں اور اسے صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کام کو وہ خدا کا حکم سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی مذہبی کتاب تلمود کے مطابق اگر کوئی یہودی شادی نہیں کرتا تو وہ ایک نامکمل مرد تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن شادی کرنے سے پہلے یہودیوں کو اپنے عقائد کے مطابق چند چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں کہ آیا لڑکی یا لڑکے کی عمر کیا ہے، کیا وہ بالغ ہیں یا نہیں، اور کس یہودی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دونوں یہودی بھی ہیں یا نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ یہودی نہیں ہیں تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ شادی سے پہلے یہودی لوگ اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی میں آپسی رشتہ داری کیا ہے۔ ناظرین، اسلام کی طرح یہودیت میں بھی اپنی ماں، بہن، بھائی، پوتا پوتی، پھوپھی وغیرہ سے شادی کرنا سخت حرام ہے۔ یہاں تک کہ یہودیت میں کزن میرج بھی حرام ہے، جیسا کہ بائبل میں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے ہرگز نہ جائے۔ ناظرین، یہودی شریعت میں ان رشتہ داروں کی مکمل تفصیل بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اب یہ تمام چیزیں جب ویریفائی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہودی اپنی شادی کو دو پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک پارٹ بیٹروتھل یعنی منگنی اور دوسرا ایم بیٹروتھل یعنی شادی، جو کہ آج کل عموماً مسلمانوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، یعنی پہلے منگنی اور پھر شادی۔ اب سب سے پہلے یہودی لڑکا لڑکی کی منگنی کے لیے یہودی کی مذہبی کتابوں میں دو طریقے قابل قبول ہیں۔ ایک یہ کہ لڑکا بیٹروتھل یعنی منگنی کے دن لڑکی کو کچھ رقم ادا کرے، یا پھر آج کے ایڈوانس یہودیوں کے ہاں انگوٹھی دی جاتی ہے، جو کہ ایک علامت کے طور پر کام کرتی ہے کہ ہاں بھائی یہ اب دونوں ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ اس کے علاوہ منگنی کا دوسرا طریقہ جو آج کے دور میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ لڑکا لڑکی دونوں کسی ڈاکومنٹ پر ایک اگریمنٹ کر لیں جو کہ ان کی منگنی کی نشانی ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہودیوں کے ہاں منگنی کا تیسرا بھی ایک خبیث طریقہ پایا جاتا ہے جو بہت سارے یہودی علماء کے نزدیک غلط ہے، لیکن پھر بھی بعض یہودی فرقے کے لوگ اسے درست مانتے ہیں۔ یہ طریقہ پری میرٹل سیکس کہلاتا ہے، یعنی شادی سے پہلے جسمانی ملاپ کرنا ہے۔ بہرحال جب منگنی کا سٹیپ مکمل ہو جاتا ہے تو اب کچھ عرصے کے بعد یہودی لڑکا لڑکی کی شادی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں یہودی مختلف قسم کے رسومات ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عموماً یہ ہوتا ہے کہ شادی کی رسومات کا آغاز دوپہر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، جس میں کم سے کم 10 افراد جو بالغ ہوں ان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی اس شادی کی تقریب میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ بھی تیار کیا جاتا ہے، جس میں یہودی دولہا اپنی دلہن کے ساتھ آتا ہے۔ ان دونوں کے آنے کے بعد اس کے بعد یہودیوں کا مولوی یعنی ربی ایک کانچ کے گلاس میں شراب لیتا ہے۔ شراب لینے کے بعد یہ ربی دونوں دولہا اور دلہن کی حق میں دعا کرتا ہے، اور ساتھ ہی دعا کرنے کے بعد پھر یہودی ربی یہ گلاس دولہا دلہن کو دے دیتا ہے، جس کے بعد دولہا اور دلہن یہ شراب چکھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر دولہا دلہن کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں یہ الفاظ کہتا ہے، دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے موسیٰ اور اسرائیل کے رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر شادی کے عہد نامہ کو یہودی ربی بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر دوبارہ دولہا دلہن کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں پھر سے چکھ لیتے ہیں۔ اس رسم کے بعد فائنلی شراب کے اس خالی گلاس کو فرش پر رکھا جاتا ہے، جسے دلہا اپنے پاؤں سے توڑ دیتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس گلاس کے توڑنے کو یہودی اپنی خوش قسمتی مانتے ہیں تاکہ ان دونوں کی زندگی آگے بہترین اور خوبصورت گزرے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں جہاں دلہن کا شادی کے وقت باقاعدہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہودیت میں حق مہر کا کوئی بھی کنسپٹ نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر واضح طور پر نہیں ملتا، لیکن بائبل میں اس حوالے سے 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بائبل کے استثنا میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی اور وہ اسے پکڑ کر اسے صحبت اختیار کر لے اور دونوں پکڑے جائیں تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہے لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا۔ ناظرین، بہرحال لیکن اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہودی لوگ واقعی حق مہر کے کنسپٹ کو مانتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ جس طرح اسلام میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس حوالے سے یہودیوں میں شادی کی کوئی حد واضح دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہودیت میں عورت کے حقوق مردوں کی نسبت بہت کم ہیں، اور یہودیت میں عام طور پر عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔
जहाँ तक कि इनकी शरीयत में ये चीज साफ साफ वाज़ेह है कि जब एक औरत की शादी हो गई हो तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, और अगर किसी यहूदी औरत को इसके शोहर ने तलाक दे दी तो अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, और न ही किसी भी मर्द को इससे शादी करने की इजाजत है। यानी बेवा या तलाकी याफ्ता औरत को ये लोग नापाक और बेकार समझते हैं, क्योंकि ये बातें इनकी मजहबी किताबों में लिखी गई हैं। जैसे कि बाइबल में कई मौकों पर मौजूद है कि वो किसी फाहिशा या नापाक औरत से ब्याह न करें और न इस औरत से शादी करें जिसे इसके शोहर ने तलाक दी हो। नाज़रीन ग्रामी, बहरहाल अगर देखा जाए तो औरतों को यहूदी मज़हब में सिर्फ ज़लालत ही दी गई है। इसके अलावा बाइबल के मुताबिक अगर किसी औरत का शोहर मर जाए तो इसके लिए पुराने यहूदी कानून में ये हुक्म भी राइज था कि ये औरत अपने शोहर के भाई से शादी करे, और इस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी इसका नहीं है बल्कि इसके महरूम भाई का शुमार होता था। नाज़रीन ग्रामी, पुराने यहूदी कानून में ये बात भी शामिल थी कि अगर इस औरत के शोहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता है तो फिर इसे इस बात पर मजबूर किया जाता है। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो इसको उम्र भर ज़लालत का सामना करना पड़ता था। दीजिए कि यहूदियत में ये बात भी शामिल है कि अगर किसी की यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वो मर्द बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, इन यहूदी अकायद में अगर गौर किया जाए तो हमें मालूम होता है कि औरतों को यहूदियत में बहुत कम हुकूक दिए गए हैं, जिसका काम सिर्फ खाना पकाना, शोहर को कपड़े मुहैया करना और इसके अलावा अज़वाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ यहूदियों की मजहबी किताब जैसा कि तलमुद में चंद ऐसी भी बातें मौजूद हैं जहाँ औरतों को थोड़ी बहुत इज्जत दी गई है। यहूदियों की मजहबी किताब तलमुद में यह भी लिखा गया है कि एक मर्द को अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए जितनी वो खुद से करता है। इसके अलावा बाज़ यहूदियों के मुताबिक जो शख्स अपनी बीवी को इज्जत देगा वो यकीनन माला माल किया जाएगा। इस तरह बाज़ यहूदियों के मुताबिक अगर एक शोहर जो हर किस्म के दुनियावी मामलात में अपनी बीवी से बात करता है तो वो यकीनन अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। इसके अलावा तलमुद में शोहर को घर में अपने रोब और दबदबा दिखाने से मना किया गया है, और साथ ही शोहर की तरफ से घरेलू तशद्दुद की भी मजम्मत की गई है। बहरहाल इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो इस्लाम ने जो औरतों को इज्जत और बुलंद मर्तबा अदा किया है, यहूदियत में इसका कुछ फीसद भी अदा नहीं किया गया। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियत में औरतों के इस कम दर्जा के बारे में उमूमन ये आइडियोलॉजी पेश की जाती है कि जनाब हजरत अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो जन्नत का फल खाने पर उकसाया था जिसकी वजह से दोनों को जन्नत से निकाला गया, और अम्मा हवा की इस गलती की वजह से औरत को मर्द की गुलामी, एज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। बहरहाल इसके अलावा भी यहूदी रस्म रवाज के मुतालिक बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने साथ दिया तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।